الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قبرستان میں قرآن پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ قبرستان میں جا کر کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں یا صحیح سند کے ساتھ یہ نہیں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبر کے پاس یا کسی قبرستان میں جا کر کے آپ قرآن کریم کی کوئی صورت یا کوئی آیت پڑھی ہو۔ باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو اس کی تعلیم دیتے اور اس میں رغبت دلاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان میں یا قبر کے پاس جا کر کے قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، قبرستان مت بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، قبرستان مت بناؤ۔ گویا کہ قبرستان یہ قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ گھروں میں آپ قرآن پڑھے، مسجدوں میں قرآن پڑھے، قبرستان کے علاوہ دوسرے جو اماکن ہیں وہاں آپ قرآن پڑھے، لیکن قبرستان یہ قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر قرآن پڑھنے کی جگہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر 780 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ اپنی نمازوں میں سے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو اور گھر کو قبرستان مت بناؤ، قبریں مت بناؤ، کیونکہ گھر میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، لیکن قبرستان میں قرآن کی بھی تلاوت نہیں ہے اور نماز بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت 432 نمبر پر ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھر میں قرآن پڑھنا مت چھوڑو۔ اور یہ 777 نمبر پر حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ ان روایات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو قبرستان بنانے سے منع فرمایا ہے۔ گویا کہ قبرستان میں نہ تو قرآن کریم کی تلاوت ہے اور نہ قبرستان میں نماز ہے، صلاۃ بھی نہیں ہے۔ قبرستان میں جو عمل ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہے کہ دعا، میت کے لیے دعا کرنا۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب قبرستان جاؤں تو کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا اور دعا بتلائی آپ نے کہ وہاں جا کر کے کیا کہنا ہے۔ صحیح مسلم میں 974 نمبر پر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، قولی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے کہو کہ اے مومنوں اور مسلمانوں کے ان ٹھکانوں میں رہنے والوں، تم پر سلامتی ہو، اور اللہ رب العالمین نے
ہم میں جو لوگ پہلے چلے گئے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں اس پر رحم کرے، اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ضرور ملنے والے ہیں۔ وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ بتلایا اور سلامتی کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ کسی بھی صحیح روایت کے اندر قبرستان میں جا کر کے قرآن پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ عمل ایک بدعت ہے، کیونکہ جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ عمل کرنا اور کار خیر سمجھ کر کے اس عمل پہ دوام برتنا یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ لہذا قبرستان میں نہ تو قرآن ہے، یعنی قرآن کی تلاوت ہے، اور نہ وہاں جا کر کے نماز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔